بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ذوالفقار علی بھٹو کی سیاسی زندگی کے حوالے سے بات کریں گے اور مبصرین کی ان کے بارے میں رائے جانیں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو 5 جنوری 1928 کو برصغیر کی ممتاز سیاسی شخصیت سر شہنواز بھٹو کے گھر پیدا ہوئے تھے اور سیاست انہیں ورثہ میں ملی تھی۔ ان کی والدہ کا نام خورشید بیگم تھا اور وہ سر شہنواز اور خورشید بیگم کے آنگن میں کھلنے والے تیسرے پھول تھے۔ ان کا ایک بھائی بچپن میں اور دوسرا بھائی 39 سال کی عمر میں خدا کو پیارا ہو گیا تھا۔ سر شہنواز ایک متوسط گھرانے کے تھے اور انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو ممبئی کے کیتھیڈرل اسکول میں داخل کروایا۔ جان میکلن میں بھی انہوں نے تعلیم پائی اور سیاست تو جیسے ان کے خون میں شامل تھی اور ابتدائی تعلیم بھی انہیں اچھی ملی تھی۔ نیشنل لیگ نامی عوامی تحریک کے لڑکپن میں ہی وہ فعال رکن رہے تھے۔ تحریک پاکستان میں بھی اپنا حصہ ڈالا اور بطور طالب علم اور روشن فکر خیالات کے حامل نوجوان کی حیثیت سے بھی انہوں نے کام کیا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب کہ برصغیر کی سیاسی فضا میں پائی جانے والی بے چینی تھی اور انقلابی تحریکوں نے بھٹو کی سیاسی بلاغت کی تعمیر کی تھی اور عملی طور پر انہوں نے سیاسی انقلاب کو دیکھا تھا۔ 1945 میں جب انہوں نے شادی کی تو زیادہ عرصہ نہ چل سکی۔ پھر 1947 میں وہ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا امریکہ چلے گئے۔ انہوں نے وہاں سیاسیات میں داخلہ لیا اور یہاں پر ان کی علمی، فکری اور سماجی تربیت ہوئی اور اس کے علاوہ وہ سوشلزم سے انہوں نے ملاقات کی، سوشلزم کو جانا، بنیادی فلسفے اور مسلم دنیا میں ابتدائی لیکچرز کے بارے میں جانا۔ یونیورسٹی آف آکسفورڈ سے LL.B کی ڈگری لی اور لنکن انز سے انہوں نے بیرسٹر کی ڈگری لی۔ پھر 19 ستمبر 1951 میں انہوں نے دوسری شادی کی اور دوسری بیگم کا نام نصرت اصفہانی تھا جو کہ بعد میں مسز بھٹو کہلائیں۔ وہ ایک نہایت ذہین خاتون تھیں، ایرانی، خوش شکل اور دراز قد اور خوش گفتار خاتون تھیں۔ ان کے یہاں پر 4 بچوں نے جنم لیا جن میں کہ محترمہ بینظیر بھٹو اور مرتضیٰ، صنم اور شاہ نواز شامل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام اولاد سے نوازا۔ پھر یہاں سے بھٹو صاحب کی سیاسی زندگی سٹارٹ ہوتی ہے کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی بنیادیں رکھنے والے جنرل ایوب خان کا 10 سالہ دور معاشی ترقی کا دور کہلاتا ہے، جسے کہ بعض لوگ نام نہاد معاشی ترقی بھی کہتے ہیں، اور منطقی انجام ایسے ہوا کہ مارشل لاء لگ گیا تھا اور جس نے کہ ایوبی آمریت کی لگائی ہوئی نفرت کی فصل کو کاٹا اور فوج کا آپس میں تصادم ہونے سے روکا اور بہترین جمہوریت بھی آمریت سے بہترین جمہوریت بدترین آمریت سے بہتر ہوتی ہے۔ 1965 کی جنگ کے دوران سلامتی کونسل میں 1000 سال تک ہم لڑیں گے، بھٹو صاحب نے یہ تقریر کی تھی۔ قومی اور بین الاقوامی سطح پر وہ مقبول ہو گئے تھے۔ اس لیے جب 18 جون 1966 میں معاہدہ تاشقند کے خلاف بھٹو صاحب نے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا تو وہ پوری قوم کے دل کی دھڑکن بن گئے اور کابینہ سے الگ ہونے کے بعد جب وہ 22 جون 1966 کو لاہور پہنچے تو عوام نے لاہور ریلوے اسٹیشن پر ان کا شاندار استقبال کیا۔ 10 جنوری 1966 میں ہونے والے معاہدہ تاشقند میں بھٹو صاحب ناراض تھے اور وہ اس معاہدے کے خلاف تھے۔ ایک مبصر کے مطابق تاشقند کے موقع پر جب اختلاف بڑا نمایاں تھا، کل شکل مجرم کی سی بن گئی تھی۔ اس نے جنگ میں پاکستان کو ایک مجرم سا بنا دیا تھا اور ہندوستان کی ہر بات تسلیم کی گئی اور اس میں 4 نکات تھے جس میں پوری قوم کی اور پوری پارٹی کی فلسفی پائی جاتی تھی۔ وہ یہ 4 نکات تھے: اسلام ہمارا دین ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ اور پھر جب ایوب خان وہاں تاشقند میں نہ تھے اور جو روس نے امریکہ سے اور انڈیا سے کہا اسے تسلیم کر لیا گیا اور یہ بات خود پاکستان کو تباہ کرنے والی تھی۔
عوام نے بھٹو کو جس محبت سے نوازا، اس کی بنا پر انہوں نے ایک نئی سیاسی جماعت بنانے کے لیے صلاح مشورے شروع کر دیے اور اس مقصد کے لیے ملک بھر سے اجتماعات سے خطاب کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ خطاب کرتے ہوئے بھٹو صاحب نے کہا، اچھی طرح سے یاد رکھنا کہ میں آپ میں سے ہی ہوں، اسی زمین اور اس مٹی سے پیدا ہوا ہوں، میں ایک عوامی شخص ہوں اور عوام کے ساتھ رہوں گا۔ نیز یہ کہ انہوں نے عوام کے لیے روٹی، کپڑا، مکان کا منشور دیا تھا اور 30 نومبر 1967 کو لاہور میں پیپلز پارٹی کے قیام کا اعلان ہوا۔ پھر ایوب آمریت کے خلاف تحریک میں تیزی آ گئی اور علماء بھی اور طلباء بھی اس میں شامل ہو گئے۔ پھر تحریک میں اور تیزی آ گئی۔ پھر 25 مارچ 1969 کو وقت کا عامر چلا گیا اپنے ہی بنائے ہوئے آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، لیکن جاتے جاتے بھی صدر ایوب نے اپنے ہی آئین کی خلاف ورزی کی اور حکومت قومی اسمبلی کے اسپیکر کے حوالے کرنے کی بجائے حکومت جنرل یحییٰ خان کے حوالے کر دی، جو پہلے ہی حکومت حاصل کرنے کے لیے ایوب خان کے خلاف سازشوں میں مصروف تھا۔ فوجی اقتدار اپنا حق سمجھنے لگ گیا تھا۔ دوسرا فوجی جرنیل آ گیا اور آتے ہی جمہوریت کا سکہ بند کر دیا اور خود کو 1 یونٹ کی تنسیق کے ساتھ ساتھ 7 دسمبر 1970 کو الیکشن کرانے کا اعلان کرا دیا۔ یحییٰ خان نے آتے ہی جمہوریت پسند ہونے کا رنگ جمانے کے لیے 1 یونٹ کی تنسیق کرنے کے ساتھ ساتھ 7 دسمبر 1970 کو الیکشن کرانے کا اعلان کر دیا، لیکن دوسری طرف اس نے ہر وہ حربہ استعمال کیا جس سے کہ اقتدار عوامی نمائندوں کو منتقل نہ ہو سکے۔ ہر فوجی امر خود کو عقل کل سمجھتا ہے اور قوم کو جاہل سمجھتا ہے، لیکن تاریخ میں اس کا اپنا نام قومی مجرم کی حیثیت سے لکھا جاتا ہے۔ خیال رہے کہ 70 کے الیکشن بہت منصفانہ تھے، لیکن سابق آئی جی راؤ رشید مرحوم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو میں نے دیکھا میں اس کا جھوٹ پول کھولنے کے لیے تیار ہوں۔ یحییٰ خان نے پاکستان میں ساری ایجنسیوں سے سروے کرایا کہ الیکشن کے نتائج کیا ہوں گے۔ سول اور فوجی تمام ایجنسیوں نے اسے رپورٹ دی کہ ایسٹ پاکستان میں مجیب الرحمان کی اکثریت ہوگی، لیکن وہ اکثریت 51 سے 55% ووٹوں کی صورت میں اسے ملے گی اور پاکستان میں کوئی پارٹی اکثریت میں نہیں آئے گی۔ کسی کی 10، کسی کی 15، کسی کی 20 سیٹیں ہوں گی، لیکن بھٹو صاحب کی شاید دوسروں سے زیادہ ہو جائیں، اور اس بات پر سب متفق تھے۔ انتخابات سے پہلے راؤ فرمان علی، جو اس وقت فوج کے ایک اعلیٰ افسر مانے جاتے تھے، انہوں نے وہ ساری اسکیم مجھے بتائی کہ الیکشن راست نہ ہوں گے۔ اس طرح سے اقتدار مضبوط فوج اور کمزور مجیب کے درمیان بنے گا، اور یہ کہ مجیب ایجیٹیٹر ہے اس لیے وہ حکومت نہیں چلا سکے گا، پھر ہمارے لیے اسے سنبھالنا بڑا آسان ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی خوش فہمی تھی۔ راؤ فرمان نے مجھے جو کچھ بتایا وہ اس وقت کے فوجی حکمرانوں کی اندر کی سوچ تھی۔ بھٹو صاحب کی سیاسی بصیرت کی میں داد دیتا ہوں اور میں ان کا مداح ہوں کہ انہوں نے اسمبلی میں جا کر اور پارٹی کو دوسرے لوگوں کو سے روک کر پاکستان کو 5 حصوں میں بٹنے سے بچا لیا۔ انہوں نے ساری ذمہ داری بھٹو پر ڈالتے ہوئے دشمنوں نے ساری ذمہ داری بھٹو پر ڈالتے ہوئے خود کو معصوم ظاہر کیا۔ ایک خطاب میں بھٹو صاحب نے پاکستانی قوم سے مخاطب ہو کر کہا، میرے ساتھیو، او مسلمانوں، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے گواہ دیتا ہوں کہ مجھے اقتدار کا لالچ نہ تھا۔ میں نے اقتدار کو پہلے ہی ٹھوکر مار دی تھی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کے لیے ایک تباہی آ رہی ہے۔ میں سیاسی جائزہ لے رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا یہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، یہ ہار مانیں گے، ان میں وہ اہلیت نہیں ہے، ان میں وہ سیاسی قابلیت نہیں ہے، یہ کام تو بگاڑ آئیں گے اور ان کو سیاست کی کوئی سمجھ نہیں ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا، اور خدا کے لیے، عوام کے لیے، عوام کے نمائندوں کو اقتدار دو۔ وہ اقتدار میں بذات خود ذوالفقار علی بھٹو کے لیے نہیں چاہتا تھا۔ اس کے بعد
ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی تنزلی شروع ہوئی اور 1957 میں اس کے بعد پھر ان کی تنزلی شروع ہو گئی، اور اس کی بھی کچھ وجوہات تھیں کہ ایک پھانسی میں ان کو ملوث کیا گیا، جس کے سزا کے طور پر انہیں پھانسی دے دی گئی، اور صدر ضیاء الحق نے ملک میں مارشل لاء نافذ کر دیا۔ ایک سابقہ امریکی وزیر خارجہ تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں ذوالفقار علی بھٹو کے زوال کی وجہ بتائی ہے، اور اس کے زوال کی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ وہ ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی اور چالاکی ہوشیاری قرار دیتے ہوئے کسی کو خاطر میں نہ لانا اس کی بنیادی وجہ بیان کی ہے۔ بالکل ایسے جب بھٹو نے راجہ بازار راول پنڈی میں امریکی خاتمہ دھمکی کو عوام کے سامنے پیش کر دیا تھا، جس میں امریکہ سرکار نے بھٹو اور امریکی حکومت کے مابین جھگڑے کو بظاہر حل کرنے کا کہا تھا، لیکن اندرونی طور پر بھٹو کی حکومت ختم کرنے اور پاکستان میں اس کے خلاف تحریک زور و شور سے کرنے کی باقاعدہ طور پر زور لگایا گیا تھا۔ 28 اپریل 1977 کو بھٹو نے قومی اسمبلی کے فلور پر یہ کہا تھا کہ پارٹی از ناٹ آؤٹ، اور غدار قاتل کے القابات سے بھٹو کو نوازا گیا۔ اس کے علاوہ تمام موقع پرست حرف غلط کی طرح مٹ گئے۔ سقوط ڈھاکہ پر وہ پاکستان کو ایٹمی طاقت کے حصول کی ضرورت پر رکھنا چاہتے تھے، اور کار جہاں میں کسی کو معافی نہیں۔ اخلاقیات کے باوجود انبیاء کرام کو میدان جنگ میں لڑ کر طاقت کا لوہا منوانا پڑا۔ اپنی یادداشتوں میں امریکی وزیر خارجہ نے بھٹو کو ذہین، فطین، باریک بین اور حوصلہ مند خوبصورت دلکش شخصیت قرار دیا، جس میں کہ حسی لطافت بھی تھی، اور جو فصیح و بلیغ اور شعلہ بیان مقرر بھی تھے۔ 71 میں مشرقی پاکستان کے بحران میں پاکستان کو بچانے کے لیے ہندو سیاست دانوں کا بھٹو صاحب نے تنہا مقابلہ کیا تھا، اور ایک سفیر ہیں امریکہ کنسچر، ان کے الفاظ میں بھٹو اس وقت چین اور پاکستان کی دوستی کا معمار ثابت ہوا جب امریکہ میں چین کا دشمن تھا۔ تمام عمر امریکی حکومت اس کی جذباتی شعلہ بیانی اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانات پر شاکی اور نالاں رہی، لیکن میں نے اتنے شاندار، دلکش اور عالمی لہجے کے حامل خیالات والا لیڈر نہیں دیکھا تھا۔ آگے کنسچر لکھتے ہیں بھٹو صاحب کے بارے میں کہ بے شک وہ 71 کے بعد بہت زیادہ اعتماد اور ہوشیاری اور چالاکی کا شکار ہو گئے تھے، لیکن اپنے آپ کو اور اس کی ملکی سالمیت کو بڑے خطرے اور المناک لمحات میں جب قوم کو ان کی شدید ترین ضرورت تھی، یہ بھٹو ہی تھا جس نے کہ پاکستان کو مکمل تباہی سے بچا لیا۔ بعد ازاں بہت زیادہ غرور کی وجہ سے وہ زوال کا شکار ہوا۔ شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔